الأجل مولا مولا ہیں سب ہی قائل کہ ایک دن قصور ہوگا، ضرور ہوگا، جہاں پذاغر امام ہوں گے ظہور ہوگا، ضرور سکوت لازم ہے۔ جی ہر جگہ ہے۔ عابد بھائی، جی کل میں حاج بغدادی کے پاس گیا تھا۔ میرے اور ان کے پرانے تعلقات ہیں۔ میں نے انہیں 2 مرتبہ سلام کیا، مخاطب ہوئے، سلام کا جواب دیا، کچھ خود بخود مسکرائے۔ عجب سا لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کے تبسم کے ساتھ ایک نور کی لکیر جیسے ان کے لبوں سے گزر گئی۔ وہ دیکھو، ہمارے کوچے سے مرزا حسین نوری جا رہے ہیں۔ وہ بلا وجہ تو کہیں جاتے نہیں، ہمہ وقت کچھ نہ کچھ لکھنے میں مصروف رہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت جناب کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ حاج بغدادی کے یہاں۔ حاج بغدادی کیا وجہ؟ جاؤ، عابد تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ وجہ بعد میں خود بخود زیر قلم آ جائے گی۔ جی بہتر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تشریف رکھیں۔ الحمدللہ، نصیب نے یاوری کی، آپ تشریف لائے۔ اس ناچیز کے لائق کوئی خدمت گزاری تو آج میرا فریضہ ہے۔ راوی معتبر ہے، جو کچھ پیش آیا بیان فرمائیں، یہ التجا ہے۔ حاجی، میں کتاب لکھ رہا ہوں، نجم الثاقب، اور میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی ایک چیز بھی ایسی لکھوں کہ جس میں کوئی شک کی لکیر بھی کھینچ سکے، لہذا جب تک پورا واقعہ نہ سن لوں اسے قلم بند کیسے کر سکتا ہوں؟ میں اس معاملے میں بڑا محتاط ہوں۔ انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاس مال امام علیہ السلام کے 80 تومان جمع ہو گئے تھے۔ میں نے ارادہ کیا کہ نجف جا کر 20 تومان جناب علم الہدیٰ والتقیٰ شیخ مرتضیٰ مدظ اللہ العالی کی خدمت میں، اور 20 تومان شیخ محمد حسین مجتہدی کاظمینی مدظ اللہ العالی کی خدمت میں، اور 20 تومان جناب شیخ محمد حسن شروقی مدظ اللہ العالی کی خدمت میں پیش کروں۔ یعنی باقی آپ کے پاس 20 تومان بچے رہ گئے؟ جی، آخری 20 تومان کے سلسلے میں ارادہ یہ تھا کہ میں اگلے ہی دن کاظمین جا کر جناب شیخ آل یاسین مدظ اللہ العالی کی خدمت میں پیش کر کے سبکدوش ہو جاؤں، ورنہ دیر ہوئی تو ایک خلش باقی رہ جائے گی
کہ ایک فریضہ شرعی کو ادا کرنے میں بلا وجہ تاخیر کی۔ آج روز پنجشنبہ ہے، ہمارے آقا باب الحوائج کے دربار میں حاضری ہمارا دورہ ہے۔ چلو حاجی، میرا مولا مظلوم تھا، مجبور نہیں۔ آپ چاہتے تو مشرق کا کونا پکڑ کے مغرب میں اور مغرب کا کونا مشرق میں بدل دیتے۔ ہماری عاقبت کے لیے صبر کیا تاکہ اپنے جد سید المرسلین کی پیشنگوئی کو سچ ثابت کر کے دنیا کو بتا دے کہ یہ 12 خلفائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 7ویں کڑی ہے۔ دنیا والوں جان لو، آگاہ ہو جاؤ، جب 12واں آئے گا تو حجت تمام ہو جائے گی۔ کیا ہو گیا بھائی جان؟ آپ اکیلے میں مجلس پڑھ رہے ہیں؟ نہیں نہیں، بس نکل رہے ہیں کازمین کے لیے۔ جی بہتر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آئیے جناب۔ یہ مراجع عالی قدر، یہ زعیم ملت، یہ ہمارے نائبین امام ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ شک۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں اس کائنات کو خلق کیا۔ وہ وہی تو ہیں جنہیں خدا نے غیر مغضوب اور ولا الضالین یعنی معصوم بنایا۔ انہی کی برکت سے یہ دنیا قائم ہے۔ ہم شیعان علی علیہ السلام ان کے احکام پر سلم و تسلیمہ کے مصداق ہیں۔ وہ ہماری سکون آمیز سانسوں کے لیے ایک ٹھنڈی چھاؤں ہے۔ ہم ان کے نائبین کے حقوق پر زندگی میں ہر لمحہ نظریں رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ ہماری آخرت بخیر کرے الہی آمین، اور ان کی ولایت پر ہمارا دم نکلے۔ الہی آمین۔ آئیے جناب۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی، کتنا اچھا ہوتا کہ آج کی رات تم میرے مہمان بن جاتے اور مجھے تمہاری میزبانی کرنے کا موقع دیتے۔ سرکار، میرے لیے اس سے بڑی اور کیا سعادت ہوگی کہ آپ جیسے متقی و پرہیزگار عالم باعمل کے ساتھ اپنا وقت گزاروں۔ لیکن کیا حاجی؟ لیکن آج شب جمعہ ہے اور آج ہی کے روز میں اپنے ملازموں کو تنخواہ تقسیم کرتا ہوں۔ اسی لیے میں نے قصد کیا تھا کہ آپ سے جانے کی اجازت طلب کرنے کے بعد نماز ظہرین حرم جوادین علیہ السلام میں ادا کروں گا اور بغداد کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ اچھا حاجی، جیسا بہتر سمجھو۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ حاجی، اپنا قرض تو ادا کرو۔ ہاں بھائی ہاں، یہ ہمارا فرض بھی ہے اور آپ کا قرض بھی۔ کاش کہ میرا سماج اسے اچھی طرح سمجھ لیتا۔ خورشید امامت ظاہر ہوگا پردہ غیب سے،
وہ ابر گوہر بار ہے، بوند بوند موتی ہے، لمحہ لمحہ زندگی کا کشکول ہے۔ اللہ تمہیں زیارت سے مشرف کرے۔ الہی آمین۔ سلام علیکم حاج بغداد۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا تم بغداد کی طرف جا رہے ہو؟ جی ہاں سید۔ حاجی، آج شب جمعہ ہے، کیوں نہ تم میرے ساتھ قازمین کی طرف چلو اور میرے جد کی زیارت کرو۔ سید، یہ میرے لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہوگی، لیکن آج پنجشنبہ ہے اور آج ہی کے روز میں اپنے ملازموں کو تنخواہ تقسیم کرتا ہوں، اسی لیے میں نے آج دوپہر میں ہی زیارت کر لی اور اب بغداد کی طرف جا رہا ہوں۔ حاجی، قازمین کی طرف پلٹ چلو تاکہ میں گواہی دے سکوں کہ تم میرے جد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اور میرے دوستوں میں سے ہو، اور ساتھ ہی شیخ آل یاسین بھی اس بات کی گواہی دیں گے۔ اللہ بزرگ و برتر نے فرمایا ہے کہ 2 گواہ قرار دو۔ سید، آپ کیوں کر گواہی دیں گے؟ اور آپ کو اس بات کا علم کیسے؟ جس کا حق اس تک پہنچا دیا جائے وہ بھلا کیسے حق پہنچانے والے کو نہیں پہچانے گا؟ کون سا حق؟ وہی حق حاجی جو تم نے میرے وکیل کو دیا ہے۔ وکیل؟ سید، آپ کے وکیل کون ہیں؟ شیخ محمد حسن۔ کیا وہ آپ کے وکیل ہیں؟ ہاں، وہ میرے وکیل ہیں۔ سید، یہ سب کیا ہے؟ موسم جانفزا، دریائے آب رواں، دیدہ زیب، یہ انار کے درخت پھلوں سے بھرے ہوئے، یہ موسمبی کی طرح خوشنما پھلوں کے شجر۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی خطہ یا ٹکڑا بہشت سے زمین پر آ گیا ہو۔ ہاں حاجی، مشاہدہ کر لو، یہ سب ہمارے اجداد کی زیارت کرنے والوں کے لیے مخصوص ہے۔ سید، میرے ذہن میں چند سوالات ہیں، اگر اجازت دیں تو دریافت کروں؟ اجازت ہے۔ مرحوم شیخ عبد الرزاق جو ایک مرد مدرس تھے، میں ایک روز ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ وہ کہہ رہے تھے اگر کوئی شخص دنوں میں روزے رکھے، راتوں کو عبادت کرے، 40 حج اور 40 عمرے بجا لائے، حتیٰ کہ صفا و مروہ کے درمیان مر جائے، لیکن اگر اس کے دل میں ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہیں ہے تو اسے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ واللہ حاجی، یہ سچ ہے، سب بے سود و بیکار ہے۔ سید، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ میرے ایک رشتہ دار ہیں، کیا وہ امیر المومنین علیہ السلام کے دوست ہیں؟ ہاں، وہ اور جو بھی تم سے تعلق رکھتے ہیں وہ سب۔ سید، ایک اہم سوال یہ ہے کہ ذاکرین سلیمان اعمش کے متعلق فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک روز خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ایک ہودج نما سواری زمین کی طرف آئی، اعلان تھا کہ اس میں جناب خاتون جنت سلام اللہ علیہا اور ان کی والدہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں۔ انہوں نے زمین کی طرف کچھ پرچے پھینک دیے، سلیمان نے بھی ایک پرچہ اٹھا لیا۔ وہ شب جمعہ تھی، اس پرچے میں لکھا تھا کہ جو شخص
شب جمعہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے گا اس کے لیے امان ہے۔ واللہ یہ سچ ہے۔ سید، کیا یہ سچ ہے کہ جو شخص امام رضا علیہ السلام کے دسترخوان کی روٹی کھاتا ہے، ہمارے امام اس کی قبر میں آتے ہیں اور منکر نکیر سے اسے بچا لیتے ہیں؟ سچ ہے حاجی، ہمارے جد اس کی قبر میں آتے ہیں۔ سید، مجھے بھی کچھ وقت پہلے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی توفیق ملی تھی، کیا میری زیارت قبول ہے؟ قبول ہے انشاءاللہ۔ سید، میرے ایک دوست جناب شیخ محمد حسن بزاز باشی، جو کہ زیارت امام رضا علیہ السلام کے دوران میرے ہمسفر تھے، کیا ان کی زیارت قبول ہے؟ قبول ہے۔ کیا اس شخص کی زیارت قبول ہے جو ہمارے ساتھ راہ مشہد میں تھا؟ بغداد کے کچھ امیر بھی اس قافلے میں موجود تھے جو لہو و لعب میں مصروف تھے، یہ شخص بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا تھا۔ سید، کیا اس شخص کی زیارت قبول ہے؟ تازے پھل لے لو، تازے پھل، تازے پھل۔ حاج بغدادی، آؤ میرے اس جد کی زیارت کریں جس نے اپنے خون سے شیعت کو سینچا ہے۔ وہ ایک مینارہ نور ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں، انہیں دیکھ کر مسافر ایمان کی صراط مستقیم پر چلتے ہیں۔ جو انہیں مانتا ہے وہ غیر مغضوب ہے، جو ان کے راستے پر چلتا ہے وہ وللضالین کا مصداق ہے۔ آپ کی زبان سے سننے کے بعد ایسا لگتا ہے ہم بھی اپنے امام علیہ السلام کے ساتھ چلے جاتے زندان میں تو کتنا اچھا ہوتا۔ حاجی، یہ تمہاری محبت کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے، اور میں تمہاری میرے جد کے ساتھ محبت کی شہادت دیتا ہوں۔ حاجی، اب تم میرے جد کی زیارت پڑھو۔ سید، میرے ہاتھ پاؤں میں لرزش ہے، آپ کے بیان کے بعد ایسا لگتا ہے کہ میں زمین پر نہیں ہوں، میں خلاؤں کی منزل سے ہوتا ہوا آسمانوں کی منزلوں سے جا رہا ہوں، مگر میں زیارت پڑھنے سے قاصر ہوں۔ گھبراؤ نہیں حاجی، میں تمہارا پشت پناہ ہوں، تمہارا دستگیر ہوں، میں تمہیں سنبھالوں گا۔ تم بتاؤ، میں تمہاری طرف سے زیارت پڑھ دوں؟ عنایت، شکریہ۔ السلام علیک یا مولائی۔ میرے بزرگ ساتھی نے پھر زیارت پڑھنا شروع کی اور ہر ایک امام کو سلام کیا، حتیٰ کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کو سلام کرنے کے بعد فرمایا، حاجی، کیا تم اپنے امام زمانہ کو پہچانتے ہو؟ یقیناً میں اپنے امام وقت کو پہچانتا ہوں۔ پھر سلام کرو اپنے امام کو۔ السلام علیک یا صاحب العصر والزمان۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب سید نے مسکرا کر میرے سلام کا جواب دیا تو میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا اور خاموش ہو گیا۔
حاجی، کیا تم ہمارے جد کی زیارت نہیں پڑھو گے؟ سید، میں زیارت پڑھنے سے قاصر ہوں۔ کیا میں تمہاری طرف سے زیارت پڑھ دوں؟ میرے محسن، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ جی بالکل۔ بتاؤ کون سی زیارت پڑھنا چاہو گے؟ جو بھی زیارت افضل ہو۔ حاجی، زیارت امین اللہ افضل ہے۔ السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ۔ جب سید زیارت پڑھ رہے تھے میں نے دیکھا کہ حرم کے چراغ روشن کیے گئے۔ مغرب کا وقت قریب تھا۔ یہ عام بات تھی کہ روشنی کی جائے، مگر اس دن حرم کی تمام روشنی کے مقابلے سید کا نور ایسے چمک رہا تھا جیسے آفتاب کے سامنے دوسرے ستارے۔ میں اسی سوچ میں کھو گیا، اور زیارت امین اللہ مکمل کرنے کے بعد سید مجھ سے مخاطب ہوئے۔ حاجی، آج شب جمعہ ہے، کیا تم میرے جد امام حسین علیہ السلام کی زیارت نہیں پڑھو گے؟ جی آپ بہتر جانتے ہیں۔ السلام علیک یا وارث آدم صفوة۔ سید کے دہن مبارک سے زیارت وارثہ کے جملوں نے مجھ پر ایسی کیفیت طاری کی کہ مانو میں کربلا کے میدان میں شہدائے کربلا علیہم السلام کے ہمراہ موجود ہوں۔ حاج بغدادی، ہم بھی باوضو ہیں، تم بھی باوضو ہو، آؤ نماز جماعت میں شرکت کریں۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ بزرگ سید بجائے نماز جماعت میں شامل ہونے کے امام جماعت کے آگے کیوں چلے گئے ہیں؟ اور پہلی صف میں بیٹھا کوئی شخص ان سے کچھ کہہ بھی نہیں رہا ہے، یہاں تک کہ خود امام جماعت بھی ان سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم سبحان ربی العلی وبحمدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یا اللہ، وہ بزرگ سید کہاں چلے گئے؟ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں کسی خواب سے بیدار ہوا ہوں۔ حاج بغدادی، اپنے دل کو سنبھالو۔ جس کی زیارت پڑھنے پر زیارت کے لفظوں میں اتنی تاثیر ہو کہ تم خود کو عصر عاشور کربلا میں پاؤ، تو اس کی عالمگیر ذات کیسی اور کون سی ہوگی؟ تمہاری قسمت کا ستارہ فراز آسمانی پر تھا۔ برداشت کرو اور اپنے قلب کو قابو میں رکھو۔ سنو بھائی، سنو بھائی، میرے ساتھ وہ جو بزرگ سید آئے تھے، کیا تم نے انہیں دیکھا ہے؟ جی ہاں، وہ تھوڑی دیر پہلے ہی باہر چلے گئے۔
یا اللہ میں ان سے کیسے غافل ہو گیا. آپ اس طرح سے کیوں رو رہے ہیں؟ کیا وہ آپ کے دوست تھے؟ شیخ محترم، آپ کے دوش پر ولایت کے فرائض منصبی ہیں. آپ حاکم ہیں اور ہم محکوم ہیں. جو کچھ گزرا سارا ماجرا آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے. اس واقعے کے منظر میں اب تک صرف میں، ہمارے اور آپ کے آقا حضرت حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام اور حضور محترم ہے. کسی ہمساز سے بیان کرنے کے لیے ایک حمق پیدا ہوتی ہے، لیکن آپ کے حکم کی اتباع لازم ہے. سکوت لازم ہے. آپ میرے بزرگ ہیں، حتیٰ کہ اس دور غیبت میں امام وقت علیہ السلام کے نائب ہیں. انشاءاللہ میں بالکل آپ کی تجویز پر عمل کروں گا. حاجی، جب شیخ آل یاسین جو کہ مرجع عالی قدر ہے، جب انہوں نے آپ سے اس واقعے کو کسی سے نقل کرنے کے لیے منع کیا تھا تو آپ نے سلم و تسلیمہ سے تجاوز کیوں کیا؟ ایک روز جب میں حرم باب الحوائج علیہ السلام سے گزر رہا تھا، تب ایک بزرگ شخص نے میرا نام لے کر مجھے آواز دی اور فرمایا جو کچھ مشاہدہ کیا ہے بیان کرو. ابھی میں زری کا بوسہ دے کر پلٹا ہی تھا، یہ بزرگ شخص میری نظروں سے غائب ہو چکے تھے. بس اسی اساس پہ بیان کرنے کی اجازت مل گئی. یقیناً ہمارے امام غیب کی باتوں کو جاننے والے ہیں اور ہمیں صرف انہی باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ جو ان کے شیعوں کے حق میں بہتر ہے. وہ سفر جو امام علیہ السلام کے ساتھ تھا، تاریخ کا ایک ایسا ورق ہے تاریخ کا ایک ایسا ورق ہے جو صوفہ عینی کا مظہر ہے. وہی امام کی خوشبو، وہی نظروں میں بسی ہوئی جلوہ نمائی، وہی کشف و کرامات کے سلسلے. پھر ہم کیوں نا امید ہو، وہ آئیں گے، وہ ضرور آئیں گے. وقت نزاع ہر سانس امام علیہ السلام کی برکت سے بہاروں کا پیغام لے کر آ رہی ہے. اے کاش، اے کاش، اے کاش. حاجی، آپ جیسے امام کے چاہنے والوں کی تعداد اگر ایک کثرت سے پیدا ہو جائے تو بالیقین ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل ہوگی. الہی آمین. اللهم صل على محمد وآل محمد